आपकी राहें क्या कहते हैं, आपकी राहें क्या कहते हैं, आपकी राहें क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हस्ब मामूल हम कुछ तस्वीरें सिलेक्ट कर कर लाए हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो हम इंशाअल्लाह स्क्रीन पे दिखाएंगे, आप भी देखेंगे और यहाँ हमारे पैनल में मौजूद मुबल्लिगीन भी देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पैनल है मुबल्लिगीन का। अब्दुल वाजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज खालिद अत्तारी मौजूद हैं, दानिश मिर्जा मौजूद है और एक नया इजाफा है, यानी हमारे प्रोग्राम में नया इजाफा है। वैसे तो आप देखते रहते हैं मदनी चैनल की स्क्रीन पे, सैयद आबिद अत्तारी भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह वेलकम भी करते हैं सैयद साहब, आपको अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपको वक्त निकालने का खुसूसी तौर पे शुक्रिया, क्योंकि ये तीनों अफराद तो हमारे साथ शामिल हैं पिछले सिलसिलों से। आप आज पहली बार शामिल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी शामिल होंगे अल्लाह ने चाहा। हमारा अपना मदनी चैनल है, शुक्रिया आप भी आए, मैं भी शुक्रिया अदा कर सकता हूँ सबका। पहले हम शामिल करेंगे दुरूद पाक की फजीलत। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत सारी फजाइल और बरक़ात अहादीस करीमा में भी आई, औलिया इकराम ने, सूफिया ने भी बयान की। एक हदीस पाक बयान की गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा नसैतुम शैअन फसल्लु अलैया तज़कुरूहु इंशाअल्लाह, यानी जब तुम किसी चीज को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हें याद आ जाएगी। जिंदगी में ऐसा होता रहता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट रख के भूल गए, कभी चाबी रख के भूल गए, कभी दीगर चीजें भूल गए। भूली हुई चीज याद आ जाने के लिए मुजर्रब है, ये तजर्बे से साबित है कि दुरूद पाक पढ़ें, दिल से पढ़ें, इंशाअल्लाह वो चीज आपकी मिल जाएगी। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक की कसरत की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकतबतुल मदीना की एक बड़ी प्यारी किताब है, दीन और दुनिया की अनोखी बातें। असल में ये एक अरबी किताब का तर्जमा है। इसमें एक हिकायत पढ़ी खालिद भाई, बड़े मजे की हिकायत और समझने समझाने वाली। मैं चाहता हूँ उससे सिलसिले की शुरुआत करूं और फिर इंशाअल्लाह हम पिक्चर्स की तरफ बढ़े और आपसे भी राय लें, क्योंकि फिर आप कहेंगे और हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो अस्मई का बयान है कि मैंने बसरा में एक बूढ़े शख्स को देखा जिसने उम्दा लिबास ज़ेबतन कर रखा था। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे अकीदतमंद जमा थे, जबकि लोगों की आमदोरफ्त का भी सिलसिला जारी था, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। मैंने उसकी अकल को परखने का इरादा किया और सलाम करके पूछा, हमारे सरदार की कुनियत क्या है, यानी उससे उसकी कुनियत पूछी। तो उसने जवाब दिया, अबू अब्दुर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन। जब उसने ये, यानी कुरान का हिस्सा है ये, अपनी कुनियत के तौर पर बयान किया उसने, तो मैं हंस पड़ा और मैंने उसकी अकल की कमी और जहालत की कसरत को जान लिया। उसके पास लोगों की कसीर तादाद में आमदो रफ्त ने उसकी जहालत को दूर नहीं किया। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है मदनी चैनल के नाज़रीन। एक बात कही जाती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ये हमेशा दुरुस्त हो ये जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात किसी शख्सियत का लिबास देखकर, उसकी बोलचाल देखकर, उसका जुब्बा और दस्तार देखकर, उसकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में महारत देखकर या किसी ख़ास फ़न में महारत देखकर हम बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत तोप चीज़ है, बहुत पहुँचे हुए चीज़ है। लेकिन दर हकीकत वो अकल से आरी लोग होते हैं बाज़ औक़ात। तो अफराद के चुनाव में और उनके बारे में फैसला करने में बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि हम मुतासिर तो अफराद से होते हैं, लेकिन ये मुतासिर होना हमारे अकाइद, हमारे अफकार और हमारे किरदार पर असरअंदाज होता है। लिहाजा जल्दी जल्दी किसी से मुतासिर होने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है किसी पे बदगुमानी करते रहें, लेकिन मेयार शरीयत है, जो शरीयत का पाबंद है, सलात व सुन्नत का पाबंद है, वो हमारे लिए मेयार और कसौटी होना चाहिए और उसी से हमें सबसे पहले मुतासिर होना चाहिए और उससे असर लेना चाहिए। बढ़ते हैं तस्वीरों की तरफ, पिक्चर्स की तरफ, और पहली पिक्चर शामिल सिलसिला करते हैं। सही साहब, पिक्चर यहाँ पे। आपकी राहें क्या
चले जी, ये एक पिक्चर है, एनिमेटेड पिक्चर है, डिजाइन की हुई है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दानिश भाई, अल्लाह आपकी दानिश को सलामत रखे। आप तस्वीर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, क्या दिख रहा है पहले तो ये बताएं, और फिर इससे हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को क्या सबक देना चाहेंगे आप? इस पिक्चर में तो बेसिकली ये दिख रहा है कि एक बंदा है जो फिशिंग कर रहा है, लेकिन वो एक गलत डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो गलत क्यों है डायरेक्शन? जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो फिशेस या जो भी फिशेस को वो कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, तो वो जो है अपना वो उसकी अपोजिट साइड पे है। ठीक है, और वो जिस साइड पे फिशिंग कर रहा है वो साइड ऑलमोस्ट ब्लैंक है, वो एम्प्टी है, खाली, वहाँ फिशेस नहीं दिख रहे। सही। इसी तरीके से एक पर्सन है, उसको कोई भी काम हो, कोई भी टारगेट हो, उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो डायरेक्शन देखनी हो सही। कि सही डायरेक्शन में ये जो भी गोल उसको अचीव करना है वो उस डायरेक्शन में कर भी रहे काम या नहीं, कि जो उसने गोल टारगेट किया हुआ है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, उसके लिए वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसी सिमत में जा रहा है। पता चले उसको काम करना है एक अपने सामने है, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक चीज है और वो उसको अपने बिहाइंड ईस्ट में जाना है और वेस्ट की तरफ चल पड़ा। एग्जैक्टली, स्ट्रैटेजी उसकी वेस्ट की तरफ हो रही है, तो वो ईस्ट में नहीं पहुंच सकेगा, वो पहुंचेगा वेस्ट में। तो इसी हवाले से एक हर इंसान को हर प्रोस्पेक्टिव में, हर काम में यही होना चाहिए कि डायरेक्शन, हिकमत अमली, टारगेट को देखते हुए अपने उस काम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो अपने टारगेट को अचीव करे। ऐसा कि ब्लैंकली काम ना करे, टारगेट वो है लेकिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंकली एक बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी चीज के आपने काम अपना शुरू कर दिया और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली यानी आपको फ्रूटफुल काम करना है, रिजल्ट लेना है, गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले समत का तयन कर लें और ये देख लें कि आपका गोल या आपकी मंजिल जो है, ये जिस ट्रैक पर आप जा रहे हैं, ये उसी मंजिल की तरफ जा रहा है या किसी अदर साइड जा रहा है। तो अगर अदर साइड जा रहा है तो फिर आप मंजिल तक तो कम से कम नहीं पहुंच पाएंगे, बाकी कहीं पर भी पहुंचे। चले खालिद भाई की तरफ बढ़ते हैं और खालिद भाई से पूछते हैं। जी खालिद भाई, आप क्या देख रहे हैं? आपको भी यही दिख रहा है, कुछ और भी दिख रहा है? तो यही रहा है कि फिशिंग की जा रही है और जिस तरफ फिशेस है उस तरफ नहीं है बंदा। कभी कभार ऐसा होता है बंदा अपनी जिंदगी में कोई काम शुरू कर देता है, लेकिन बिल्कुल काम शुरू करने के बाद भी हर दफा ही ये मुफीद नहीं होता कि बंदा उस घोड़े की तरह दौड़ता चला जाए जिसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है। काम शुरू होने के बाद भी अगर वो नजर फिराकर देख सकता है तो देख ले, या कोई काम शुरू कर दिया है, पहले तो एक अच्छा मशवरा लिया था, जो भी स्ट्रेटजी थी बनानी चाहिए थी वो बनाई और बहरहाल से काम शुरू कर दिया, लेकिन बाद में भी पता चल जाए कि मैं गलत राह पर हूँ या गलत समत में दौड़ रहा हूँ, अपनी समत दुरुस्त करने की जरूरत है। लोग आवाजें लगा रहे हैं और मछलियां पानी में उछल उछल कर बता रही हैं कि हम इस तरफ है, लेकिन ये बंदा अपनी धुन का पक्का होकर एक ही समत में लगा रहे तो ये शायद सही है ना तमाम ठहरेगी। यानी कोशिश तो कर रहा है लेकिन इसका कोई फायदा इसको नसीब नहीं हो पाया। लोगों के मिजाज में ना बड़ी इस्तेकामत होती है जी, जब वो एक तरफ लग गए तो उस तरफ लग गए, अब वो मुड़कर नहीं देखते। हाँ वो ये होता है कि घर तो यहीं से जाएगी नहीं, तेरी मछली जो दौड़ रही है उसने फिर इस तरफ भी आना है, अगर वहां है तो फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगी, तो एक ही तरफ लगे रहेंगे। बहुत अच्छी बात। अब्दुल वाजिद भाई, आप क्या कहेंगे? जी, मैं यहीं से लूंगा जहां इन दो हजरात ने छोड़ा है कि गलती तो हर इंसान करता है, एर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का खासा है, और अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निसियान, के इंसान खता और निसियान का मुरक्कब है। लेकिन असल जो चीज है इंसान की वो ये है कि वो गलती से रुजू करता है। हाँ, वो गलत डायरेक्शन पर अगर चल पड़ा है तो वो सही डायरेक्शन पर आ जाता है। ठीक है, उसके कदम अगर बहक गए हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल करके सही रास्ते पर आ जाता है। सही। हाँ, ये है इंसानियत का असल मयार। मकसद ये है कहने का कि गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद इंसान रुजू कराए। अच्छा, ये हर मामले में, मैं यानी कि सिर्फ गुनाह के मामले में नहीं कह रहा कि कोई गुनाह हो गया तो आदमी तौबा कर ले। आपसे एक गलत फैसला हो गया, सही है, जिसका जायज नाजायज से ताल्लुक हाँ, नहीं। जिसका जायज नाजायज से ताल्लुक नहीं है, यू हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, तो अब भी आपके पास अगर वक्त है तो आप उस फैसले को दुरुस्त कर सकते हैं। सही। मैंने
यानी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े साए का इंतजार कर रहे हैं। सही। बहुत से लोग ऐसे हैं वो उस मकान पर बैठे रखवाली कर रहे हैं कि जो मकान खंडर हो चुका है। सही है जी। बहुत से लोग उस पौधे को पानी दे रहे हैं कि जिसके अब दोबारा फूटने की उम्मीद ही नहीं है। सही। तो इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक यू नीड टू कम बैक, यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। सही। तो जिंदगी में हमेशा जो है इस बात का स्पेस रखें जी। और अपने आप को ये बात टाइम एंड अगेन कहते रहें कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग and I can make a mistake. सही। And that is nothing unusual. It happens. But the big thing is that if I have made a mistake, I have to come back. सही। I have to change my direction. सही। तो जिस आदमी के अंदर ये सलाहियत होती है तो वो जिंदगी में पीछे नहीं रहता, आगे ही बढ़ता जाता। और इसमें शर्माने की या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इंसान कारोबार में कहते हैं खालिद भाई, मार्केट में सही साहब, कि अगर आप कारोबार ना एकदम डिमोलिश नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अरबों रुपए का और खरबों रुपए का बिजनेस है और वो एक लम्हे में नीचे आ जाए। ये बहुत रेयर सूरत होगी, अगर होगी भी तो यूजुअली होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है अब्दुल वाजिद भाई, कि कारोबार नीचे आना शुरू होता है रफ्ता रफ्ता, और बिजनेस स्ट्रेटेजी यही है कि जब आपको दिख रहा है कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बिजनेस नहीं संभल रहा, अब चाहे वो हकीकतन बिजनेस हो या फैमिली के मैटर्स हो या किसी भी चीज पे आप कयास कर लें, तो फिर उसे कंट्रोल करना आप शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। तो जब वो नीचे आ रहा है ना, या तो उसे कंट्रोल कर लें या फिर उससे आप निकल जाएं, रुजू कर लें। जो आपने बात की बहुत अच्छी की, सैयद साहब की तरफ बढ़ते हैं। आपकी ही बात को मैं बढ़ाऊंगा आगे। किसी का इंतकाल हो जाता है तो क्या होना, अचानक हो गया, अटैक हो गया। अचानक नहीं होता, वो अंदर ही अंदर पल रहा होता है और फिर वो टेस्ट नहीं करवाए। अचानक कोई भी बीमारी नहीं होती, वो एक पता चली अचानक है, लेकिन अगर टेस्ट करवा लेते तो ऐसे चेकअप हो जाता तो आप उसको रिकवर कर सकते थे। लेकिन अचानक कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है ना, तो एक वक्त लगता है, फिर वो चीज खराब हो जाती है और वो चीज सही हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और माशाल्लाह ये तस्वीर आपने बनाई, बनाने वाले ने भी माशाल्लाह एक अपनी महारत दिखाई। अच्छा, मैं कहूंगा ये इसी जगह लगाए, इसी जगह पे कांटा लगा के रखे, या तो फिर यूं होना चाहिए था, ये दोनों तरफ कांटा लगाता, जब कोई और है नहीं अकेला, ये इधर भी कांटा लगा दे, इधर फंस गई तो इधर से पकड़ ले। और सारी मछलियां एक तरफ कैसे आ सकती हैं मेरे भाई, बताइए आप। मछलियां सारी एक तरफ हैं। ये तो एक बापू, हमने जिंदगी के जो मामलात थे ना उनको समझने जाहिर करने के लिए बनाई हुई है। रियल पिक्चर तो है, ऐसा होता नहीं है, नहीं रियल पिक्चर नहीं है। सही बनी है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आप देखें ना, सबकी अपनी अपनी राय। मेरी राय ये, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पता है ये डायरेक्शन है, आप उस पर चलते रहे। बाद लोगों की होते हैं कि कभी इधर आ रहे हैं, अब जब ये इधर आया तो मछलियां इधर आ गई। सही। अच्छा, जब ये इधर आया तो इधर आ गई। बाद लोगों में आदत होती है बस तब्दीली करने की। सही। तब्दीली करने की। वो कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं सख्त धूप है, सख्त गर्मी है और बेचारा जा रहा है, तो इसके सामने से एक कार गुजरी और वो अंदर है, ऐसी चल रहा है, बंदा जो है चिल होके जा रहा है, स्पीड में कार गुजर गया उसके सामने, तो इसके दिल में बात आई, मेरी जगह आगे देखो फिर पता चलेगा। सही। अब ये बोलकर गुजर गया। यही गाड़ी आगे बढ़ी, एक और शख्स आया तो वो भी इसी तरह पसीने पसीने हो रहा, और उसने भी गाड़ी देखी, बंदे को अंदर देखा कि वो चिल होके जा रहा है। तो जब उसके पास से गाड़ी गुजरी ना, तो उसने बोला एक वक्त आएगा हम भी लेंगे। तो बोला, जिसने ये बोला ना हम भी लेंगे, ये तरक्की कर जाएगा। और वो जो बात है ना कि मेरी जगह आके देखो, मेरी जगह आके देखो, ये जो चल रहा है इसके अंदर शायद तब्दीली अपने अंदर नहीं है, तो ये दूसरों में भी तब्दीली ला सकता। अब ये शख्स जो है इस डायरेक्शन पर जो है मछली पकड़ रहा है, ठीक है, या तो फिर यूं है कि ये लगा रहे तो मछलियां इस तरफ है, इंशाल्लाह ताला इस तरफ भी आएंगी। वो कहते हैं जब बुरा वक्त आया है तो हो सकता है अच्छा वक्त भी आ जाए, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सब्र तामुल से काम लें। वही खालिद भाई ने एक बात कही कि जाएंगी तो अपने घर इसी रास्ते से, तो मैं कहूंगा कि इस जगह है, लेकिन ये इस्तकामत के आदर है। मछलियां कब तक इस तरह रहेंगी? मछली का काम है इधर 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 इधर, खुशियां और गमी, वो व्हील की तरह है, व्हील ऊपर फिर नीचे। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और जब बुरे दिन है तो इंशाल्लाह ताला ये भी खत्म हो जाएंगे। आजमाइशें हो, तकलीफें हो, कुछ भी हो, लेकिन सैयद साहब ने जो बात कही, अब्दुल वाजिद भाई से डिफरेंट बात कही, लेकिन दोनों बातें मैं पॉजिटिव कहूंगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां पे आपकी जिंदगी की गाड़ी रुक गई है, तो आप उससे रुजू कर लें। रुजू करने में, पलटने में
رشتہ بنانے میں سلو کر لینے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, کوئی آپ کی ذات میں ڈیفیکٹ نہیں ہوگا. اچھا یہ بات ہے, بعد میں جو ہوتی ہے, اگر تم اس وقت مجھ سے معافی مانگ لیتے نا میں سب بھول جاتا, ہاں وہ بعد میں کہیں نہ کہیں بات پتہ چلتی ہے, تو آپ کو کر لیں. اور جو سید صاحب نے بات کی, پیغام کہا کہ بعض لوگوں کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے, بالخصوص جو آپ نے بات کی بزنس میں تو بڑا میٹر کرتی ہے کہ کبھی کسی سمت پہ کام کر رہے ہیں, کبھی کسی سمت پہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عبد الواجد نے بات کہی تھی تو میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا, اور سید صاحب نے بات کی تو میں ان کی طرف ہو گیا, بلکہ دو ڈائریکشنز ہیں, اور ان دونوں ڈائریکشنز کو ذہن میں رکھ کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ پاتے ہیں, زیادہ سہولت کے ساتھ, زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ پاتے ہیں, اور بالآخر منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. بہرحال اگلی تصویر شامل سلسلہ کر رہے ہیں. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی امیر اہل سنت ہیں, اور امیر اہل سنت کے ساتھ پوتی ہیں امیر اہل سنت کی, اور دوسرے بچے بھی ہیں شاید. چلیں جی, اتنی تصویر تو سبھی کو دکھ رہی ہے. سید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ایسی ہے, گھر کے بچے تو محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. وہ بچے جو امیر اہل سنت کے پاس کبھی اس طرح بظاہر آئے نہیں, وہ کون سا گھرانہ ہے جس گھر میں امیر اہل سنت کا تذکرہ نہیں ہوتا. اور بعض ایسی بھی پکچریں ہیں کہ وہ امیر اہل سنت کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں نا, تو امیر اہل سنت کو وہ ویڈیو میں ہی پیار کر لیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بچوں کا اپنا انداز ہے, آپ اپنے گھر کے بھی بچے لے کر آئیں تو امیر اہل سنت سے ملاقات کرنا ہے, امیر اہل سنت کے ہاتھ چومنا ہے. اور امیر اہل سنت کی ایک شفقت ہے, ایک محبت ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, اب یہ کہ چھوٹا بچہ نا اس کو بڑی محبت دیتے ہیں, اس کو ایک بڑی محبت دیتے ہیں. آپ دیکھیں ادھر, اور میں تو بڑی مجھے بات وہ لگتی ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہو نا, کوئی چھوٹا بچہ آ جائے, کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے تو ہم اس کو خاموش ہے, یہ اس کو باہر نکالیں گے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ایسی ہے, آپ سب کو ساتھ لے کے چلو. آپ دیکھیں یہ لائف کوئی مدنی مذاکرہ چل رہا ہوگا, لائف پروگرام چل رہا ہوگا, اب اسی دوران جو ہے بچے آ گئے, اور ایسا ہے کہ برابر میں بیٹھ کر مسئلے مسائل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ انداز بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بلکہ یوں کہیں ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہر انداز اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, مجھے امیر اہل سنت سے پیار ہے, شرط کے ساتھ نہیں ہے, بس امیر اہل سنت سے پیار ہے. یہ جو لباس پہنے پیار ہے, یہ جس رنگ کا امام پہنے پیار ہے, ہمیں ہر رنگ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اچھے لگتے ہیں. اور بچوں سے جو ہے محبت والا انداز, آپ دیکھیں جو پہلی پکچر ہے ریڈ رنگ, جس میں بچے ہیں, اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے. جی ٹھیک ہے, آپ اسے نیچے آئیے, ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ, اور ماشاء اللہ ملنے کا انداز, ماشاء اللہ, رسپانس کرنا, کیا بات ہے. آپ نے کیا ایک لفظ کہا ہے باپ سید صاحب, رسپانس کرنا, رسپانس کرنے کا جو آپ نے لفظ کہا ہے نا, رسپونس دینا, ہاں جی, رپلائی کرنا, نہیں تو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے ڈانٹنا, بہت زیادہ اچھا اخلاق ہوگا تو ڈانٹیں گے, نہیں تو اگنور کر دیں گے, پھر بعد میں بولیں گے یار لایا مت کرو اس کو. ہاں جی. میں امیر سنت کی ایک بات بتاؤں کہ بچوں کا پروگرام تھا, تو امیر سنت نے فرمایا کہ یار جیسے نا اب کوئی بچہ ادھر ہے, کوئی بچہ ادھر ہے, تو امیر سنت نے فرمایا یار ایک صوفہ بڑا ہو جس میں اور بچے بھی بیٹھ جائیں میرے ساتھ نا, تو وہ ایک ان کی بھی دل جوئی ہو. کیا بات ہے. جی دانش بھائی, جزاک اللہ. کیا فرمائیں؟ پکچر تو امیر اہل سنت سے آپ کی ملاقات ہے ہوئی؟ جی الحمدللہ, ایک دفعہ صحیح, ملاقات ہوا, ہاتھ ملانے کا شرف ملا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جو ہے ویسے بظاہر ٹی وی پہ اور مدنی مذاکرے میں یا خصوصی جو ملاقات ہوتی ہے نشست, اس میں ہوئی, زیارت کرنے کا شرف ملا. ابھی بھی زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ. اس پکچر کے حوالے سے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک رول ماڈل ہوتا ہے, صحیح, کہ وہ اس کو لے کے چلتا ہے کہ یار اس طریقے سے یا اس طرح کی پرسنالٹی مجھے بننا ہے. الحمدللہ مسلمان ہے, اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پاک نے ایک روحانی شخصیت دی ہے جو اس دور کے اندر, اتنے فساد کے دور کے اندر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ گھر میں نومولود بچہ ہو تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, چھوٹے بچے ہوں, بڑے ہوں, ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, رشتہ دار ہوں, ہر کسی کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, نہ صرف اپنی گفتگو سے بلکہ اپنے ایکشن سے بھی. واہ جی واہ. تو اب یہاں یہ بچے چاہے ان کے اپنے ذاتی ہوں یا ملاقات کرنے یا سلسلوں میں ملنے آئے ہوں, کوئی بھی بچہ محروم ہو کے نہیں جاتا. پھر اس کے بعد کوشش یہی ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد
ایک پیرنٹس کے لیے اس سے اچھا میرے خیال سے گائیڈ لائن یا رول ماڈل نہیں ہے. اس طریقے سے میں 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ امیر اہل سنت اکثر مدنی مذاکروں میں یا اور دیگر سلسلوں میں ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت بیٹھے ہوتے ہیں, بچے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے دوسرے بچے کو کوئی پرابلم بھی ہو رہی ہو, تو ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ آپ پیار سے اس کو اپنے پاس دبوچ لیتے ہیں یا تھپکی دینے کے انداز میں لے لیتے ہیں, پیار کرنے لگ جاتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے, اس کو اس طرح کریں گے. بچے کی وہ جو ایک ڈسٹریکشن جو ہو رہی تھی اس سے ان کی ڈائیورجن ہٹ جاتی ہے اور وہ پیار کی طرف مانوس ہو جاتا ہے. تو یہ ماں باپ کے لیے بھی ایک عام زندگی میں ہے کہ بچے کو اگریسو موڈ سے نکال کے شفقت والے موڈ میں لے کے آنا چاہیے. یہ ایز اے پیرنٹس میرے لیے بھی بہت بڑی لرننگ کی چیز ہے کہ ہم لوگ اکثر کبھی کبھار چڑچڑاہٹ میں جو بچہ اس وقت ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. اس میں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں ایز اے پیرنٹس جو ڈیلیور کریں گے وہی ریزلٹ آگے آ کے ملے گا, جیسے کہ ہم نے دیگر پروگرامز میں بھی ڈسکشن کی, اور ہمیں یہی آیا کہ ماں باپ پیرنٹس کے لیے رول ماڈل ہیں, جو ڈیلیور کریں گے وہی آؤٹ کم آئے گا باہر. تو امیر اہل سنت کے سے لرننگ کرنے کے لیے اگر آپ کا اپنا ویژن ہو تو آپ بہت کچھ سیکھے, اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا. کیا بات ہے دانش بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خالد بھائی پکچر وہی ہے, بالکل منظر دیکھا ہوا ہے بلکہ اس سے زیادہ دیکھا ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ یہ امیر اہل سنت ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں, ان کے کردار میں, ان کی تعلیمات میں ایک بات ملتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص بیٹیوں سے محبت کر کے دکھائی, اور اس دور میں کر کے دکھائی کہ جس دور میں انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا اور نعوذ باللہ انہیں برا سمجھا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کر کے دکھائی اور انہیں عزت کی مسند عطا فرمائی, اور الحمدللہ عز و جل وہ جو سلسلہ عزت کا پھر جاری ہوا ہے الحمدللہ آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. یہ وہ افراد ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ جو واقعی معاشرے کے رہنما ہیں, انہیں دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس منظر کو کوئی شخص اگر دیکھے سخت دل بھی ہونا تو وہ تصویر دیکھ کر بچیوں سے بالخصوص اپنی محبت کرنے والا ہو جائے کہ یہ بھی تو ایک انداز زندگی ہے. یہ ایک بیٹی آئی ہے جس سے پیار کیا جا رہا ہے, اور جو پیار کر رہا ہے اس کی چہرے پر سکون دیکھیے, اس کے چہرے پر اطمینان دیکھیے. یہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عرق ہے جو یوں نچھاور کیا جا رہا ہے. امیر اہل سنت جب سنتیں اپنانے والے ہیں نا مہروز بھائی, آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر بھی, آپ کی تحریر بھی, اور یہاں میں کہوں گا آپ کی تصویر بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جاؤ, ہر روپ میں ہر کردار میں بہترین نظر آؤ. کیا بات کہی ہے آپ نے. عبد الواجد بھائی, ایک بات ہے کہ ہم بھی تذکرہ گئے, تینوں مبلغین نے, تینوں ہمارے شرکا نے گفتگو کی اور امیر اہل سنت سے بچوں کے تعلق کو بیان کیا, اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل اس بات کو بیان کیا. دیکھیں عمومی طور پہ بچوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ محبت ہی کا ہوتا ہے. میں عمومی بات کر رہا ہوں, اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں کمی کہاں نظر آتی ہے کہ جب خود بندہ تھکا ہوا ہو, ڈپریشن میں ہو, ٹینشن میں ہو, اور بچے کوئی ایسا کام کر دے جو طبیعت پہ گرا گزرے, تو اس وقت برداشت کرنا اور اس وقت ان کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ برقرار رکھنا ایون اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. نہیں تو ایسا نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس ہے. نارملی لوگ, ایون انسان تو انسان ہے, جانور کے بچے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. آج جو ہم یہ تصویر لے کر آئے ہیں, یقینی طور پہ یہ گفتگو بھی ہے جو ہے, اور جو میں نے آپ کو کہا ہے اس کو ملا کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مہروز بھائی, ایک لفظ ہوتا ہے لرننگ, سیکھنا. جی اچھا, ہمارے ہاں جو لرننگ کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو گو ٹو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اینڈ یو لرن ایجوکیشن, آپ تعلیم سیکھتے ہیں. مطلب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, صحیح, کوئی جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف جاتا ہے, جی, سافٹ ویئر انجینئر بن کے نکلتا ہے. کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا پرٹیکولر آپ وہ لے لیتے ہیں گروپ وغیرہ اور شناخت لے لیتے ہیں, پھر اس پہ. ہاں جی, آپ کسی ایک فیکلٹی کو چوز کرتے ہیں, کسی ایک سوشل سائنسز کی طرف چلے گئے, نیچرل سائنسز کی طرف چلے گئے, یا آپ کسی طرف چلے گئے. اچھا, دنیا میں لرننگ کا کنسپٹ یہی ہے. صحیح. کیا آپ نے کبھی کہیں یہ سنا ہے کہ فلاں صاحب ایک ڈگری کر رہے ہیں
जिसका मकसद ये है ताकि वो एक अच्छे वालिद बन जाए। फला जगह पे एक डिग्री हो रही है जिसका मकसद ये है कि वो अच्छे शौहर बन जाए। हमने अपनी लर्निंग से अच्छा शौहर बनना, अच्छा वालिद बनना, अच्छी बीवी बनना और अच्छा दोस्त बनना निकाल दिया। ठीक। हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन पर जा रही है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप पायलट बन जाएं, आप वकील बन जाएं। तो ये तस्वीर हमें ये बता रही है कि बहैसियत इंसान हमारे जिम्मे जो रोल तफवीज किए गए हैं उन रोल्स को भी सीखना पड़ेगा हमें। सही। आप अच्छा वालिद बनना चाहते हैं तो अच्छा वालिद आप ऐसे नहीं बन जाएंगे, खुद ब खुद नहीं बन जाएंगे, खुद ब खुद नहीं बन जाएंगे, आपको किसी से सीखना पड़ेगा। सही। तो अब वो आप कैसे सीखेंगे? जो अच्छे वालिद हैं, जैसे कि अब अमीर सुन्नत की ये पिक्चर है, यानी मैंने ये तस्वीर देखी तो मेरे जहन में जो बात आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे अल्लाह अल्लाह और जो हमारे बड़ों का इकराम ना करे, इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं। अल्लाह अकबर। तो जो शफकत है छोटों पर, इस्लाम हमें इसी चीज का दर्स देता है कि यू नीड टू बी ऑलवेज काइंड टुवर्ड्स दोज हु आर यंगर देन यू एंड स्पेशली द चिल्ड्रन। अब वो जो आपने पहले बात की कि कभी कभी ऐसे होता है कि आप एक बड़े लविंग एंड केयरिंग फादर हैं, आप बड़े शफीक हैं और आप हमेशा जो है वो बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि आप थके हुए हैं, चिड़चिड़ाहट का शिकार हैं, बच्चे आपके करीब आए तो आपने उनको डांट दिया। तो एक तो ये कि ये अनोखी बात नहीं है, ये आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, इट ऑलवेज हैपन्स। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमें मतलब हमेशा इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूंगा। सही। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा डिसकनेक्शन और कनेक्शन के बीच में रहता है। सही। शुरू में अक्सर वो डिसकनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने डिसकनेक्शन को बार बार कनेक्शन की तरफ लेकर आता है तो फिर कनेक्शन ऐसा जुड़ता है कि कभी डिसकनेक्ट नहीं होता। तो इट ऑलवेज हैपेंस, इट्स नॉर्मल। तो इस पे ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहो, जारी रखें इस पर। अगली तस्वीर शामिल सिलसिला कर रहे हैं। आपकी राय क्या कहते हैं आप? चलिए पिक्चर आ गई है और मेरी दानिश में जो है पिक्चर, तो एक बगला है, परिंदा जो होता है बगला, वो दिख रहा है और उसने एक मेंढक का शिकार करने की कोशिश की है, और ये भी एनिमेटेड है, जाहिर सी बात है, तस्वीर जो है बनाई हुई है समझाने के लिए। जी सही साहब, आप सबसे पहले आए ना। आपने मेरे भाई मिसाल सुनी होगी, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं, जो भी आपकी पिक्चर यही मंजर पेश कर रही है, ना इसको निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है, उसने गर्दन पकड़ ली है। अब्दुल वाजिद भाई, आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है महरोज भाई कि जिंदगी में यानी आप कुछ स्टेप ऐसे लेते हैं कि आप पर आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं और आप उस स्टेप के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। तो इसमें से एक जो सिचुएशन लाइफ में आती है ना कि दुश्मनी जी, तो आप बाज़ औक़ात अपने जज्बात के हाथों, इमोशंस के हाथों मजबूर होकर किसी ऐसे शख्स से दुश्मनी ले लेते हैं जो बज़ाहिर आपको बहुत छोटा और बेज़रर नजर आ रहा होता है। सही। लेकिन वो शख्स जो है आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुसीबत खड़ी कर देता है कि फिर आपके पास ना कोई उगले चैन है और ना निगले चैन है। ठीक है। जैसा कि ये तस्वीर अक्कासी कर रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा फनी हो गया, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन की तरफ अगर हम देखें तो पहली तो बात यह है कि आपको कभी भी किसी से बिगाड़नी ही नहीं चाहिए, हमेशा ये कोशिश करें। और पॉसिबल नहीं ना लाइफ। हाँ जी, नहीं, हमने बुजुर्गों की जिंदगी में ये देखा है कि जहां तक हो सकता है वो बना कर रखते हैं। यानी बना कर रखने से क्या मुराद है? ये नहीं है कि आप दावतें करते फिरें या आप लोगों के घरों में दावतें जाके खाते फिरें। ये जो सलाम का कंसेप्ट है जी, कि आप आते जाते सलाम करें, तो इसका क्या कंसेप्ट है? इट मीन्स कि सलाम का मतलब है कि तुम भी सलामती में और हम भी सलामती। ठीक है, ठीक। तो ये एक बना कर ही रखना है ना। अब आप देखें कि बहुत से लोग होते हैं, गली मोहल्ले से गुजरते हैं, एक साहब है वो कोने पे बैठे हैं, सुबह आए तो बैठे हैं, शाम आए तो बैठे हैं, ये उनको देखते देखते कभी खार खा जाते हैं और फिर आते जाते इनके दिल में उनके बारे में बुग़्ज़ पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब
یہ بغض جو ہے وہ آگے جا کر کسی نہ کسی سچویشن میں باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد ایک کنفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آتے جاتے ان کو سلام کرتے, وہ سلام کا جواب دیتے, اور اس طریقے سے ایک محبت کا, شفقت کا, احترام کا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا. اور زندگی میں کبھی اگر ان دو شخصیتوں کا انٹریکشن ہوتا تو وہ عزت اور احترام کے جذبے پر مبنی ہوتا, نہ کہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کو دیکھا, آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی, سلام بھی نہ کیا, تو وہ جب سلام نہیں کیا تو بغض پیدا ہو گیا. تو زندگی میں جب آپ اس طرح کے سٹیپ لینا چاہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو ہارم somebody, تو یو نیڈ ٹو تھنک 100 times before taking that harmful step. ٹھیک. جی خالد. زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو اترنے والا آسانی سے اندر پیٹ کے اتارنے کو نصیب ہو جائے گا. کبھی آپ رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ رزق آپ کو اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے. کچھ کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنے آسانی سے مل جائے جتنا آپ نے امیجن کیا ہو. ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اور بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جسے بہت آسان ہدف سمجھ کر اس کا تعاقب کرتے ہیں اور پھر اسے شکار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور وہ شکار ہی آپ کا شکار کر لیتا ہے. یعنی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لوہے کے چنے ثابت ہوتے ہیں. جی ہاں, جس کو کہا جاتا ہے لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. کبھی کسی کے لیے جال تو بڑا بچھایا جاتا ہے کہ جناب اس کو پھنسا لیں گے اور یہ ایسا پھنسے گا کہ نکل نہیں پائے گا, لیکن وہ نکل جاتا ہے اور اپنے ہی پیر یار کی زلف دراز میں پھنس جاتا ہے, تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہ جاتا. تو دیکھنا چاہیے کہ جب اگر بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ من حفر لأخیہ وقع فیہ, جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود بھی اس میں گر سکتا ہے اور خود بھی اس میں گر جاتا ہے. جی دانش بھائی. اس پکچر سے مجھے یہ ایک جو میرے دماغ میں ایک چیز کریٹ ہوئی کہ اگر ہم ہیلپ کے اس کو زاویے میں دیکھیں کہ ایک پرندہ ہے اور وہ ایک دوسرے پرندے کی ہیلپ کر رہا ہے, اور ہیلپ کرنے کے چکر میں اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو گئی کہ وہ جس کی ہیلپ ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید یہ مجھے شکار کر رہا ہے, لیکن جبکہ وہ اس کو ہیلپ کر کے اس کو ایک سیف پلیس پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ الٹا اس کے اپنے لیے مصیبت کا باعث بن گیا. تو کبھی کبھار انسان کو کسی کی ہیلپ کرنی ہو, کچھ بھی کرنا ہو, تو یہ سوچ کر کرے کہ کیا وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو وہ کسی کی ہیلپ کرنے جائے اور وہ خود مصیبت کا شکار ہو جائے. اور ایسا ہم دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی ایسا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اکثر اگر ہم چھوٹی سی اگزامپل دیکھیں, روڈ ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی ایسا کسی کے ساتھ مسہیپ ہوا ہے کہ جس میں پولیس انوالو ہوتی ہے, ان کیسز میں نارملی لوگ ہاتھ اسی لیے نہیں ڈالتے ہیں کہ ہم نیکی کریں گے, ایسا نہ ہو الٹا ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے. تو جب کسی کی مدد کریں تو سوچ لیں کہ آپ اس کی مدد کرنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں, یا آپ خود آزمائش میں آ جائیں گے. میں اس سے ایک چیز اور دیکھ رہا تھا کہ عبد الواجد بھائی, خالد بھائی, دانش بھائی اور سید صاحب, میں دیکھ رہا تھا کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت جلدی زندگی میں ہار مان لیتے, گیو اپ کر دیتے. حالانکہ زندگی یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ جناب اس میں 60 بولیں کھیلنی تھی, آپ نے 60 بولیں پوری ہو گئی, میچ ختم ہو گیا, ایک ونر ہو گیا اور ایک وہ ہارنے والی ٹیم ہو گئی, رنر اپ ہو گئی. ایسا نہیں, بلکہ زندگی کی جو جنگ ہے, اور اس کو خیر و شر کی بھی جنگ میں آپ شمار کر لیں, تو یہ تو آخری ہچکی تک چل رہی ہوتی ہے, اور وہاں تک آپ نے اس جنگ کو لڑنا ہے اور اس میدان میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ گیو اپ کرتے رہیں گے تو آپ تو کسی کونے خدرے میں بھولی بسری چیز ہو جائیں گے. لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ آپ کا, آپ کی ذات کا, آپ کی فیملی کا, آپ کے بزنس کا, یا آپ کی ایکس وائی زیڈ جو بھی حیثیت ہے اس کا کیا ہو رہا ہے, اس کی فکر آپ نے خود کرنی ہے. ہار نہیں ماننی اور زندگی کی آخری سانس تک اس کو ہم نے چلانے کی کوشش کرنی ہے, بلکہ اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرنی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے زندگی میں صرف کامیابیاں نہیں ہوتی, بلکہ اگر نارمل انسان کو دیکھیں تو اس کی زندگی میں شاید ناکامیوں کا ریشو زیادہ ہو کامیابیوں سے. تو جب اگر آپ ایک میدان میں یا ایک معاملے میں ناکام بھی ہو گئے ہیں تو ہار نہ مانے, کسی اور سمت میں, کسی اور سینیریو میں آپ کوشش جاری رکھیں. اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی, دن پھریں گے اور کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی. اگلی پکچر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں, اور اگلی پکچر کیا ہے جی, دیکھتے ہیں. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ.
چلے جی تصویر ہے مختلف ایج گروپ کے افراد دکھائے اس میں, ٹین ایجر سمجھ لیں یا بچہ سمجھ لیں وہ بھی ہے, میچور پرسن بھی ہیں, اور پھر ایک ضعیف فرد بھی دکھایا ہے, اور ان کے دماغ شو کیے ہیں کتاب سے, علم سے, تجربے سے. چلیں جی دانش بھائی پکچر دیکھیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ مروز بھائی اس میں 3 ایجز دکھائی ہیں جی, بچہ بھی دکھایا ہے اور ایک میچور فرد, میچور فرد فادر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور ایک گرینڈ فادر کے طور پہ دکھایا. ٹھیک ہے. اچھا اس ساتھ میں ہر کسی کے مائنڈ میں ایک نالج کے طور پہ بکس دکھائی گئی ہیں کہ ایک بچہ ہے تو اس کی کتنی نالج ہوگی, ایک فادر ہے تو اس کی کتنی نالج ہے, اور ایک گرینڈ فادر ہے تو اس کی کتنی نالج ہے. یہ نالج ہو گئی جو کہ ایک اسٹیج کے ساتھ انہوں نے اپنی نالج گین کی ہے, اب وہ چاہے پریکٹیکل ہو, ایجوکیشنل ہو, یا جیسے بھی سینیریوز میں انہوں نے حاصل کی ہو. لیکن ہر کسی کی ایجوکیشن سے ضروری نہیں ہے کہ ایک فروٹفل رزلٹ آئے. ایک نان میچور بھی ہے, کبھی کبھار وہ آپ کو ایسا لیسن یا ایسی چیز ٹیچ کر جاتا ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو کہ یار یہ بھی ہو سکتا تھا, یا یہ بچہ اس طریقے سے مجھے کچھ سکھا جا سکتا تھا. تو نالج ایک اپنی جگہ پر ہے, ساتھ میں کسی کے بھی ایج سے آپ کچھ بھی لرن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یا انسان کو اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے یار یہ سینئر ہے یا یہ ایجوکیٹڈ ہے اور میں تھوڑا کم ایجوکیٹڈ ہوں تو میرا یا ان کا لیول نہیں ہے, یا میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا. جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, کچھ سینیریوز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ سے سینئر لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو شاید اس ڈائمینشن میں نہیں لے کے جا رہے ہوتے جس ڈائمینشن میں لے کے جانا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی جونیئر اس میں اپنا ایک انپٹ دے دے یا دے دیتا اور وہ چیز صحیح ہو جاتی تو شاید زیادہ بہتر ایک نیا آئیڈیا آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ریسپیکٹفلی یا ریسپیکٹ کے لیے انہوں نے اپنے سینئر سے آگے نہیں بولا, جس کی وجہ سے وہ ریزلٹ نہ لے سکے. تو لرننگ یا ایجوکیشن یا جو بھی نالج ہے وہ کسی بھی ایج یا کسی گروپ کے لیے خاص مختص نہیں ہے. جو جتنا لرننگ کرتا رہے گا, جتنے سینیریوز اپنی لائف میں اسٹرگل کرتا رہے گا, وہ اتنی نالج گین کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. خالد شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات ہے, آپ فرماتے ہیں کہ توانگری بدل است نے با مال, بزرگی با عقل است نے با سال. کہ جو توانگری ہوتی ہے یہ دل سے ہوتی ہے, مال سے نہیں ہوتی. سخاوت جو ہے یہ دل سے ہے, مال سے نہیں ہے. ایسا ہی فرمایا کہ جو عقل ہے وہ علم سے ہے, وہ سال سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سال ہی بڑھ گئے تو پھر بندے کی عقل بھی بڑھ جائے گی, بلکہ عقل جو ہے یہ سیکھنے سے بڑھتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ساری ہی زندگی یعنی لمبی زندگی پائے اور ساری زندگی سیکھتے ہوئے ہی گزارے تو اس کی عقل بہت زیادہ ہو, جس طرح اس تصویر میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن لرننگ پروسیس جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اسے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اور علم کے بڑھنے کی جو صورتیں بیان کی ہیں اہل عقل نے, ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بھی بڑھتی ہے. تو اس کو تقسیم کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا اپنا بھی علم بڑھتا رہے گا. پھر ہر دور میں اس کے تقاضوں کے ساتھ علم یوں سمجھے کہ منظر عام پر آ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنے یوں سمجھے کہ جب پڑھائی کا آغاز کیا KG1 میں, جب آپ جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت جو سلیبس تھا, آپ کے بچوں کے پڑھنے کے وقت سلیبس کافی تبدیل ہو چکا ہے. لیکن یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جو زمانوں کے تقاضوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو انسان کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور جو بات دانش بھائی کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے عمر میں کم ہو بندہ, کتابیں شاید کم پڑھی ہو, لیکن اس نے جو کتابیں پڑھی ہوں ان میں سبق وہ لکھا ہو جو آپ نے سیکھا نہیں تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں, وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے. چلیں جی سید صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کوئی بچہ ہے جو بڑی عمر کے ان کی طرف دیکھ رہا ہے, اور جو ہیں اس سے بڑے وہ بھی بڑوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بعض دفعہ تعارف کرایا تھا یہ بڑے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑے ہیں. تو بڑے جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بڑے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ان سے جو بڑے تھے وہ انتقال کر گئے, اب یہی بڑے ہیں. اللہ ٹھیک ہے, بہت پیاری بات ہے. اور اچھا جب یہ جو بڑے ہوئے ہیں اب یہ بڑے ہیں
تو یوں ہے کہ جب ان سے بڑے جو تھے نا تو وہ ان کو کہتے تھے خاموش رہنا بھائی, کسی چیز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ چلے گئے تو اب یہ بڑے صحیح, تو اب یہی بڑے ہیں. اب یہی بڑے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو یوں ہے کہ یہ جو بڑے ہیں یہ عمر سے بڑے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ عمر میں بہت چھوٹا ہے لیکن علم میں بہت بڑا ہے. صحیح. اور اگر یہ بڑا ہے اس کے بعد علم بھی بڑا ہوتا تو یہ شاندار بڑا ہوتا. ہاں یہ تیسری بات. ہاں, یہ شاندار بڑا ہوتا. اب یہ چھوٹا تو ہے لیکن علم کس کے پاس ہے؟ یہ کہ ٹھیک ہے جو بڑے ہیں بوڑھے ہیں, بڑی ایک اچھی سی بات ہے. بولے ہیں جو بوڑھے ہیں نا گھر کے, ان کے بال جو ہے سفید ہو جاتے ہیں, بوڑھوں کے بال سفید ہوتے ہیں. بولے ہیں ان کے جو سفید بال ہیں یہ پورے گھر کو جگمگا رہے ہیں, روشنی کر رہے ہیں وائٹ بالوں سے. تو یہ ہے کہ ان کا بھی آپ نے لحاظ رکھنا ہے. اچھا, یہ ہوتے ہیں پوری بات تربیت کی کرنا ہے. بعض دفعہ بڑا جو ہے نا ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھی. اب اس کو آپ کور کیسے کرتے ہیں؟ کور کیسے کرتے ہیں کہ اس کی بات بھی رکھی جائے اور جو میرے ذہن میں ہے. اچھا, بعض دفعہ لوگ مشورہ تو کر رہے ہوتے ہیں, اس سے یہ بھی ہے کہ چھوٹا کسی بات پہ مشورہ کر رہا ہے اور بڑا یوں کھڑا ہوا ہے پیچھے ہاتھ باندھ کے کہ دیکھتا ہوں یہ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا انداز ہے. ادھر سے اس بڑے کا جو درمیانہ بڑا ہے اس کا بھی نظر, یہ آپ کی رائے آ رہی ہے. ہاں, یہ بول رہا ہے, یہ والا بول رہا ہے, بڑی جینوئن آ رہی ہے. بول رہا ہے کر لے بھائی ان سے ہی مشورہ کر لے. تو یہ ہوتا ہے کر لو ان سے ہی مشورہ کر لو. یعنی کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بچہ نا ان سے مشورہ کر کے بولے ہم نے جو دیا تھا نہیں آ رہا ہے نا, جاؤ ان سے بھی کر لو. صحیح, وہ بچہ ان سے بھی کر رہا ہے مشورہ. بولے جتنی تمہاری عمر ہے نا, ایک جملہ ہی کہتا ہے جتنی تمہاری عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے. اب یہ بات وہ بھی کہہ رہے ہیں. اب وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کا ادب و احترام رہے گا. اگر ان کی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ نے کس طرح اس کو کور کرنا ہے. یہ تربیت چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ہے. امیر السنت دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کوئی بات نہ حکمن نہیں کہی, کیونکہ والد کا کہنا ماننا ضروری ہے تو کہیں نافرمانی نہ ہو جائے. تو امیر السنت فرماتے ہیں میرا انداز یہ ہوتا ہے بھائی میرا مشورہ ہے, مشورتاً بات کہتے ہیں. تو بڑوں کی بھی ایک تربیت ضروری ہے اور چھوٹوں کی تو تربیت ہو ہی رہی ہے. تو ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو چلی اور یہ بھی میں نے بھی اپنا حصہ ملا دیا. ماشاءاللہ. اب عاجز بھائی دیکھیں. مہروز بھائی, یہ جو تصویر ہے نا یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ زندگی میں ہماری ترجیحات کیا ہیں. یعنی اس پکچر میں ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تینوں لوگوں کا پیٹ میں تقابل ہوتا کہ ایک کا پیٹ بڑا, ایک کا اس سے بڑا, ایک کا اس سے بڑا, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگوں کا سارا فوکس جو ہے وہ کھانے کھلانے پر اور پینے پلانے پر لگا ہوا ہے. تو ایک یہ ترجیح ہے اور ایک ترجیح یہ ہے کہ آپ علم کو فوقیت دیتے ہیں, مطالعے کو فوقیت دیتے ہیں, پڑھنے پڑھانے کو فوقیت دیتے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ یور پرائیورٹیز, کہ آپ کی زندگی میں جو ترجیح ہوتی ہے نا اینڈ آف دی ڈے آپ وہی بن جاتے ہیں. تو یہ جو بڑے میاں ہیں جن کا دماغ جو ہے وہ کتابوں سے یعنی نالج سے بھرا ہوا ہے, تو یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بڑے میاں ہیں, جیسے خالد بھائی نے بات کہی کہ عمر کے بڑھنے سے جو ہے نا وہ عقل یا علم نہیں بڑھتا. ان کی زندگی میں ترجیح رہی ہوگی سیکھنا, ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں ترجیح رہی ہوگی پڑھنا, علم حاصل کرنا. تو یہی وجہ ہے کہ ان کا دماغ بڑا ہوا ہے. اگر ان صاحب کی ترجیح زندگی میں کھانا پینا ہوتی تو اس عمر میں ان کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا. صحیح. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ترجیحات سیکنڈز میں چینج ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا نے ہماری اس کمزوری کو بھانپ لیا ہے کہ جو انسان ہے وہ ہمیشہ اپنی چاہت یا اپنی شہوت کے پیچھے چلتا ہے. تو وہ ایسے مناظر اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہماری وہی شہوت یا ہماری وہی چاہت جو ہے وہ بڑھے اور ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. تو ہمیں سوشل میڈیا یا اس زمانے میں جو فتنے ہیں ان کے جال میں نہیں آنا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا ہے اور انہی ترجیحات پر چلتا رہنا ہے تاکہ اینڈ آف دی ڈے ہماری نیکیاں بڑھیں, گناہ نہ بڑھیں, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو نہ کہ ہمارا ایمان جو ہے اس میں کمی ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ انسان کی ترجیح جو ہے وہ ایمان میں اضافہ ہو نہ کہ ہمیشہ روزی روٹی اور رزق میں ہی اضافہ, جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. میں بھی اس تصویر میں ایک ان پٹ شامل کرنا چاہوں گا. عبد الواجد بھائی, میں جو دیکھ رہا ہوں یا جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, دیکھیں جناب, ہر چیز جو ہے نا وہ کتابوں میں بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز گوگل پر بھی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اور میرے ارد گرد جو برگد کے جیتے جاگتے درخت ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے
تو آپ کو سیکھنے کو ملے گی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یوں تو پوری دنیا میں، لیکن بالخصوص میں ایک مسلم معاشرے کی بات کروں تو ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن، ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہماری اپنے بڑوں کے ساتھ گفتگو، یہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، جسے ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں. تو یہ ڈسکنیکشن جو ہو رہا ہے، ڈسکنیکٹ جو ہم ہو رہے ہیں، وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم ان کی باتیں سننے ہی کے روادار نہیں ہیں. اور جب سننے کے روادار نہیں ہیں تو ہم سمجھیں گے کیسے اور اس سے فائدہ کیسے حاصل کریں گے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، بڑوں کے پاس جائیں، ان کی باتیں سنیں. اور یہ بھی مجھے تسلیم ہے کہ بعض اوقات عمر کے بڑھنے کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کام کی باتوں میں غیر متعلقہ باتیں بھی شامل کر دیتے ہیں. میں یہ ایک نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک پرٹیکولر بڑی کی بات نہیں کر رہا. آپ کے گھروں میں نانیاں دادیاں ہیں، نانا دادا ہیں، یا جو بھی آپ کے بڑے ہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ غیر متعلقہ، جسے آپ کہتے ہیں نا جملہ معترضہ، وہ بہت کثرت کے ساتھ لے آتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تو روزانہ باہر جا رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں نئے نئے قصے آ رہے ہیں. اب یہ ایک ہی جگہ پر ہیں تو وہ اپنا ایک قصہ بار بار سنا رہے ہوتے ہیں. جی، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو کہیں جانا نہیں، ان کی ایک قصہ تو سنا رہے ہیں صحیح صاحب، لیکن وہ ان کا فیوریٹ قصہ ہوتا ہے اور اس قصے کے ساتھ وہ 50 باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کتنا ارک نکال رہے ہیں، کتنا جوس نکال رہے ہیں، اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے اس سے کیا کشید کر رہے ہیں. تو بہرحال اپنے بڑوں کے ساتھ کنیکٹ رہیے، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.